کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر جیل میں چلا جاتا ہے تو جیل کے تمام حدود اور شرائط کا پابند ہوتا ہے، اور یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ اب پڑھو گے تو تمہارا نفع ہوگا، نہیں پڑھو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ ہم کسی کو دنیا میں مجبور نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے زمانے کے ایک عقل مند نے سوال کیا کہ اگر ساری تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالی تیر بنا دے اور ان تکلیفوں سے اس تیر کے ذریعے اگر اللہ مخلوق کے تیر کو چلا دے تو بچنے کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ تیر چلانے والا ہے، اب مخلوق اور انسان پہ اللہ تیر چلا رہے ہیں تو بچنے کی کیا شکل ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے پاس چلے جائیں گے، تیر چلانے والے کے قریب چلے جائیں گے تو تیر کا پھر اثر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ یقیناً یہ جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی، کامرانی، ترقی، پریشانی سے بچاؤ اللہ کے قریب ہو جانے میں ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ دور رہیں گے، مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب آتے رہیں گے۔ اگر ہم اللہ کے قریب چلے گئے تو حالات اللہ ہی دیتے ہیں اور حالات کو بدلنے والے اللہ ہی ہیں۔ جب اللہ کے ہم قریب چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تیر کا اثر ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے قریب جب تک نہیں جائیں گے ہم پر حالات آتے ہی رہیں گے اور حالات کا رونا ہم روتے ہی رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کو اپنا بنا لیا، حالات ان سے ہٹتے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب اللہ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ کے سامنے عبدیت اور بندگی کا اظہار کریں کہ اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور غلام کا کام ہے کہ آقا جو کہتا ہے اس کی ڈیوٹی کو پورا کرنا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر جیل میں چلا جاتا ہے تو جیل کے تمام حدود اور شرائط کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی وہاں نہیں گزار سکتا۔ جیل میں جانے کے بعد وہ چاہے گا کہ من چاہا ہم کھانا کھا لیں، من چاہا ہم سو لیں، جب چاہے ہم اٹھ جائیں، جس طرح چاہیں ہم وہاں رہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیل میں جانے کے بعد جیل کا جو ضابطہ اور طریقہ ہے، جب وہ سونے کے لیے کہے گا تو سونا ہوگا، جب وہ پریڈ کرنے کے لیے کہے گا تو پریڈ کرنا ہوگا، جو یونیفارم ہمیں دے گا وہ یونیفارم ہمیں پہننا ہوگا، جس طرح سے وہ جیلر ہمیں نچانا چاہے گا اس طرح سے ہمیں ناچنا ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ جیل کی طرح ہے۔ اگر ہم یہاں اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو وہ زندگی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جیل میں اور ہمارے میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جیل میں انسان اس جیلر کے تابع ہوتا ہے، حقیقی طور پہ، مکمل طور پہ، ظاہری طور پہ اس کے سامنے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، راستہ دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ ٹیڑھا راستہ ہے، اور ہمارے سامنے اللہ نے قرآن و حدیث کو پیش کر دیا اور کہا کہ ترکتم فیکم بیضاء لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تو دن کے اجالے کی طرح دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ اس کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، دو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ اب پڑھو گے تو تمہارا نفع ہوگا، نہیں پڑھو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ ہم کسی کو دنیا میں مجبور نہیں کریں گے۔ تم اگر اسلامی عبادات کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، اس پہ تمہارا نفع ہوگا۔ کسی اللہ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں، یا کوئی اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان سے، ہمارے کفر سے، ہمارے بدعمالی سے یا ہمارے اعمال صالحہ سے اللہ کو کوئی نفع اور کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مرتد ہو جائے نعوذ باللہ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مومن و متقی پرہیزگار ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو نفع اور نقصان ہے اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو ہم اللہ کی رضامندی کو پائیں گے، اللہ کو ہم پائیں گے، اپنے رب کو پالیں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم نے اپنے آپ کو منا لیا، الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جس طرح کی کھیتی کریں گے اسی طرح سے آخرت میں ہم اس کا پھل پائیں گے۔ اگر ہم نے یہاں پر کھیتی میں گیہوں لگایا ہے اور وہاں ہم انار نکالنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو بیج ڈالا ہے زمین کے اندر وہی دانہ اس کے اندر سے نکلے گا اور وہی پودا اس کے اندر سے نکلے گا۔ اگر دنیا میں ہم بدعمالی کے ساتھ، کفر و شرک کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، غصب کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، عدوان کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ اس طرح اگر ہم نے زندگی گزاری اور آخرت میں ہم چاہیں گے کہ جنت کے ان نعمتوں کو ہم پالیں جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ عدت للمتقین، جو اللہ نے جنت والوں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، وہ ہم چاہیں گے تو یہ خیال است و محال است و جنو، یہ ہمارا خیال، یہ سوچ، یہ پاگل پن ہے، یہ اللہ کے اصول اور اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ زندگی تو ہم اللہ کی نافرمانی میں گزاریں اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے ہمیں بہت ساری اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مومن عقل مند وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو جانا کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، وعمل لما بعد الموت، اور وہ کام کیا جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، ہم صرف وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں کام آنے والا ہے، ہمارے بال بچوں کو کام آنے والا ہے، ہمارے جسم کو کام آنے والا ہے، ہمارے جسم میں خوبصورتی آنے والی ہے،
ہماری صحت اچھی ہونے والی ہے، لیکن وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو وہ کام کرے جو اس کی زندگی میں کام آنے والا ہے اور اس کے بعد بھی کام آنے والا ہے، مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، قبر میں روشنی پیدا کرنے والی ہے، قبر میں اللہ شادابی دینے والے ہیں۔ ورنہ ہمارا جو کام آج کل چل رہا ہے، یہ دنیا تو بڑی سب جو شاداب ہے، لیکن جو ہمارا 5 گز اور 6 گز کی جو زندگی ہے، جہاں بادشاہ کا بھی وہی گھر بنے گا، فقیر کا بھی وہی گھر بنے گا، امیر کا بھی وہی گھر بنے گا، غریب کا بھی وہی گھر بنے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ سب کا ٹھکانہ وہی بننے والا ہے۔ وہ ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو اچھی طرح سے گزارا تو قبر ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہم نے دنیا میں اس طرح زندگی گزاری جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں تو قبر ہمارے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ سے سمجھایا کہ سمجھو ایک مثال کے ذریعے، پہلے زمانے میں لوگ پانی جہاز سے سفر کرتے تھے، اور جہاں کوئی جگہ اچھی آتی تھی تو کنارے میں جہاز کو پڑاؤ میں ڈال دیتے تھے کہ چلو یہاں تفریح کر لو، تھوڑا سا گھوم لو۔ ایک جزیرے میں لوگ ٹہلنے کے لیے وہاں گھومنے نکلے، ٹہلتے 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 وقت ہونے لگا کہ دیکھو بھائی 5 بجے تک آ جانا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ٹائم ہونے ہی والا ہے، چلو چلتے جلدی بیٹھ جاتے ہیں، کیا پتا جلدی جہاز ہمارا نکل جائے۔ کبھی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے نکل جاتا ہے، تو وہ لوگ آ کر کے اچھی اچھی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے۔ آخر میں وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد جو سیٹیں بچی ہوئی تھی اس میں آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرا وہ طبقہ تھا جو کہنے لگا کہ ارے یہ موقع کہاں ملتا ہے، یہ جزیرہ کہاں ملتا ہے، تھوڑا سا اور گھوم لیتے ہیں، تھوڑی اور تفریح کر لیتے ہیں، تھوڑا اور مزہ کر لیتے ہیں، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ اور اسی باغیچے میں وہ مگن رہ گئے اور گھومتے گھومتے رہ گئے۔ اچانک ایسے وقت میں وہ پہنچے کہ وہاں سے جہاز جا چکا تھا، ادھر سورج بھی ڈوبنے لگا۔ وہ جزیرہ جو خوشنما نظر آ رہا تھا، بڑا سبز و شاداب نظر آ رہا تھا، وہی جزیرہ جب رات ہوئی تو وہ جنگل کی شکل اختیار کر گیا۔ وہی جزیرہ جو بڑا خوشنما لگ رہا تھا، بڑا بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ ادھر سے درندوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے شیر کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے سانپ بچھو کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کہاں پھنس گئے، ہم کہاں پھنس گئے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایمان والے بھی 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں جلد ہی سمجھ لیا کہ میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، چلو اب رب کو منا لیتے ہیں، نہ معلوم موت کا فرشتہ کب ہمارے پاس آ جائے گا، چلو تیاری کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، رو رو کے منا لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رو رو کے منایا، جنت کی اعلیٰ سیٹوں کو پا لیا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، لیکن کچھ دیر سے بھی انہوں نے توبہ کر لیا، اپنے رب کو منا لیا، وہ بھی اپنے رب کے قریب چلے گئے۔ لیکن تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی سب جو شادابی میں لگے ہوئے ہیں، 80 سال کی عمریں ہو گئی، ابھی بھی ان کی تمنا یہ ہے کہ میری 4 منزلہ بلڈنگ بن جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا پوتا ہو جائے، میرا پوتا ڈگری حاصل کر لے، ابھی بہت ٹائم ہے داڑھی کو بڑھا لیں گے، اور ابھی بہت ٹائم ہے توبہ کر لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے نماز پڑھ لیں گے۔ ان چکروں میں لوگ لگے رہ گئے۔ فرمایا کہ وہی دنیا جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، یہی دنیا جو سب جو شاداب نظر آ رہی تھی، یہ دنیا سراب نظر آئے گا، یہ بالکل ریت کی طرح نظر آ جائے گا۔ جب گرمی کے موسم میں آپ جائیں گے جنگل میں تو آپ کو دور سے چمکتا ہوا لگے گا، ایسا لگے گا کہ وہاں پانی ہے، اور اس کے قریب جب جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پانی نہیں بلکہ یہاں ریت ہی ریت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دنیا بھی شراب کی طرح ہے،
ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے آنکھیں جب بند ہو جائے گی، یہ سب کے سب شراب شراب شراب، دھوکہ ہی دھوکہ نظر آئے گا۔ ایک واقعہ سے بزرگوں نے سمجھایا کہ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی سے کہا کہ دیکھو جب چارہ آئے گا تو اس کو مت کھانا، اس چارہ کے پیچھے کانٹا رہتا ہے اور کانٹے کے پیچھے آدمی بیٹھا رہتا ہے، اگر تم نے اس کو لے لیا تو کانٹا میں پھنس جاؤ گے، وہ آدمی تم کو لے لے گا اور تجھے چھری بھی مل سے ذبح کرے گا اور تجھے کھا جائے گا۔ چھوٹی مچھلی کو بالکل سمجھ میں نہیں آئی، چنانچہ چھوٹی مچھلی نے چارہ کو لیا اور لینے کے بعد جو ہی لیا تو اسے کانٹا بھی نظر آیا، اور اس کے بعد کھینچا تو آدمی بھی نظر آیا، اور کھینچنے کے بعد اسے چاقو بھی نظر آیا اور توا بھی نظر آیا۔ انبیاء نے ہمیں کہا کہ دنیا یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی تو قبر میں جب جاؤ گے تو وہاں جانے کے بعد فرشتے تجھے ایسا گز سے ماریں گے جس کی تکلیف کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر ایک اس کو سنتا ہے، اور ایک مرتبہ سانپ اگر ڈس لے گا تو 70 گز انسان زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب آنکھیں ہماری بند ہو جائے گی، انبیاء کی تمام باتیں ہمیں مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ انبیاء نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں نہ پڑنا، اس میں تمہارے دادا بھی آئے تھے وہ بھی چلے گئے، پردادا بھی آئے تھے وہ بھی چلے گئے، سکا دادا بھی آئے تھے وہ بھی چلے گئے، سب کی تمنائی تھی، سب کی خواہشیں تھی کہ ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، لیکن تمام تمنائیں رکھی کی رکھی رہ گئی۔ تو حرص ہوس کو چھوڑ میاں، مدیش بدیش پھرے مارا، قذاق ازل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کبدیا ویسا بیل سدر، کیا گونی پالا سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، یہ سب کے سب دولتیں رکھی رہ جائے گی، یہ تمام کے تمام مکانات رکھے رہ جائیں گے۔ عقل مند یہی ہے کہ اپنے قبر کو ہم خوشگوار بنا لے، اپنے قبر کی زندگی کو آسان کر لے۔ قبر کی زندگی اگر آسان ہو گئی تو آخرت کی زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کسی اور جگہ نہیں روتے ہیں، قبر کے پاس اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے آقا کو فرماتے ہوئے سنا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہاں انسان اگر پاس ہو گیا تو آخرت کی منزلیں آسان ہو گئی، اگر انسان یہاں ناکام ہو گیا تو آخرت کی منزل بھی ناکام ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، روزانہ ہم سنتے ہیں، لیکن جس طرح کی نافرمانی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو بہت پچھتاوا ہوگا، اور اس پچھتاوے میں پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تمنا کریں گے کاش کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا، لیکن پھر دوبارہ دنیا میں آنے والا کوئی نہیں۔ 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیے ہوتے، نہیں، اب نہیں، جو وقت تھا وہ وقت تھا، اب پھر دوبارہ وقت آنے والا نہیں ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ پیار سے کہتا ہے، اے ایمان والو، توبہ کر لو، جس آن میں، جس گھڑی میں میرے سامنے توبہ کر لو گے، جب تمہارا دل آئے توبہ کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رب تو بڑا عجیب، بڑا رحیم ہے، ہم نے رب کو جانا اور پہچانا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، استسقاء کی نماز، ہزاروں کا مجمع تھا، اللہ نے وہی بھیجی کہ آج ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو رکھا، اتنا وہ گناہ کرتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا ہم بارش نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اب اعلان کرنے کے 5 منٹ کے بعد بارش ہو گئی۔ اب اعلان کیا جا رہا تھا کہ بھائی نکلو، کون ہے وہ؟
جسے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا معاملہ ہوا کہ یا رب آپ نے کہا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک کہ ہم جو ہے اس سے بارش نہیں دیں گے، ابھی تو وہ آدمی نکلا بھی نہیں، بارش ہو گئی۔ کہا موسیٰ پوری زندگی اس نے توبہ کی، اس نے گناہ کیا، ہم نے اس کو کبھی ظاہر نہیں کیا، میں ستار تھا، جب تم نے اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد وہ سچے دل سے کہنے لگا یا رب تو ستار ہے، تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں یا رب، آج کے بعد سے توبہ نہیں، آج کے بعد سے گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے رسوا نہ کر لوگوں کے سامنے۔ اس نے چپکے سے مجھے منایا، میں نے اس کو معاف کر دیا، جس کی بنا پر پھر بارش ہو گئی۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے، ایسے موقع پر بھی اللہ ذلیل نہیں کرنا۔ تنہائی میں اس نے مانگا۔ ایک شخص تھا گناہگار، اتنا گناہگار کہ جب مرنے کے قریب ہوا تو بنی اسرائیل والوں نے اس کو بالکل کنارے سے کر کے ڈال دیا، تڑپ رہا تھا، کوئی پوچھنے والا موجود نہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو زمانے کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ میرے ولی کا انتقال ہوا ہے، جاؤ جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام غالباً بنی اسرائیل میں انہوں نے اعلان فرمایا کہ ایک ولی کا انتقال ہوا ہے۔ کہا کس کا انتقال ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بدماش، اتنا بدماش، اس کو آپ ولی کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے شہر کے کنارے ڈال دیا تھا، اتنا بدماش تھا وہ، اور آپ کہتے ہیں ولی ہے؟ کہا رب نے کہا ولی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا موسیٰ بات یہ ہے، جب تمام لوگوں نے چھوڑ دیا تو آخر مرنے کے وقت اس نے کہا الہی عبد من عبادک غریب فی بلادک، اے اللہ آپ ہی کا ایک بندہ ہو، اپنے شہر میں میں اجنبی ہوں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کے عذاب دینے سے آپ کے حکومت میں، آپ کے جلال میں، آپ کی کبریائی میں اضافہ ہو جائے گا تو میں کبھی مغفرت نہیں مانگتا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کے معاف کر دینے سے آپ کو کوئی نفع ہو جائے گا میں کبھی بھی مغفرت نہیں مانگتا، لیکن مجھے پتا ہے یا رب آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے یقیناً آپ کے جلال میں، کبریائی میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو جائے گی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا، سچے دل سے اس نے توبہ کیا ہے، میں نے اس کے ولایت کے درجے تک پہنچایا۔ ہم نے رب کو جانا ہی نہیں، رب تو کس آن میں، کس شرابی کو، کس کبابی کو، کون کس حال میں ہے، ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے حقیر سمجھیں۔ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن رب کس کے قریب ہو جائے گا، کب اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب بلا لے گا، کوئی جانتا ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کی جائے۔ بنی اسرائیل کے واقعہ میں حدیث مبارکہ میں لکھا ہے ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ گناہ کرتا تھا، روزانہ، اور ڈائری میں لکھتا تھا آج میں نے یہ گناہ کام کیا، آج میں نے یہ گناہ کا کام کیا، روزانہ وہ لکھا کرتا تھا۔ ایک رات ایسی ہوئی کہ خاتون اس کے پاس آئی، جب اس کے وہ قریب گیا تو کہنے لگا کہ خدا کے واسطے، وہ کانپنے لگی، کہا کہ میری غربت نے مجھے مجبور کیا، بال بچوں کی وجہ سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی، لیکن مجھے خدا سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، تم ایک مرتبہ گناہ کر رہی ہو، تیرے اندر اتنا خوف آ گیا، میں نے پوری زندگی گناہ کیا، میں تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں، میں کتنا بڑا نافرمان ہوں، کتنا بڑا نالائق ہوں، جاؤ میں نے تجھے پیسہ بھی دیا، اور آج کے بعد سے میں نے سچی توبہ کیا کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا کہ ماں ایسا ایسا واقعہ ہوا، آج سے میں نے توبہ کر لیا۔ کہا بیٹا اسے بھی لکھ دے۔ جب وہ لکھنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہے کہ کاپی مکمل بھری ہوئی ہے، ایک بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ کہا بیٹا حاشیے میں، کنارے میں لکھ دے، رب میں نے سچے دل سے توبہ کیا۔ اس نے کنارے میں لکھا رب
میں نے سچے دل سے توبہ کیا، آج کے بعد سے میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب صبح ہوئی وہ کاپی کو کھول کے دیکھتا ہے، تمام کاپی کے حروف مٹ چکے ہیں، صرف ایک لفظ بچا ہوا ہے، رب میں نے توبہ کر لیا، رب میں نے توبہ کر لیا۔ اللہ ہمارا اتنا رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، اسی لیے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ اللہ نے رحمان رحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحمان رحیم بار بار اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت چھائی ہوئی ہے، کب تک زندگی گزارو گے نافرمانی میں؟ آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ، آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے منا لو، مجھے منا لو۔ کب میرا موت کا فرشتہ چلا جائے گا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ میں ای ارض تموت، کہاں مرو گے، کب مرو گے، کب مرو گے، کوئی کسی کو پتا نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی ٹیکنالوجی ترقی کر لے، موت کے بارے میں وہ اپنے بارے میں خبر نہیں رکھتا ہے کہ ہماری کب موت آئے گی، کب موت آئے گی۔ یہ لمحہ مت تلاش کرو کہ عصر کل سے توبہ کر لیں گے، کل سے پاک و صاف ہو لیں گے۔ جب موقع ملے، جس آن میں موقع ملے، اس در میں اس وقت ہم کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔